السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور یہ اسپیشل پروگرام ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس اسپیشل پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد آگاہی ہے۔ ہم پولیٹیکل پروگرامز آپ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور موضوعات پہ بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن صحت یقیناً ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے اور صحت پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، اور حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ لوگ ایک صحت مند زندگی گزاریں، اور صحت مند معاشرے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اب جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے ہیں، اور ان ایشوز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یقیناً گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرسنل لیول پہ بھی سب کی کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارم کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں اور کتنا ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آغاز میں بات کریں گے پولیو کی، کہ پولیو ہے کیا، اس کی ویکسینیشن کی بات کریں گے، جو کوئی متس ہیں اس پر بات ہوگی، اور والدین کو کیا کردار ادا کرنا ہے اس پر بات ہوگی۔ ہمارے کچھ ایسے علاقے ضرور موجود ہیں ملک میں کہ جہاں پر لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا رہا ہے، یا ان کے ذہن میں ایسی بات بٹھائی جاتی رہی ہے والدین کے ذہن میں کہ جس پر ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ پولیو کی ویکسینیشن ان کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی پولیو ورکرز ان کے گھروں پہ جاتے رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں، ان کو انکار کیا جاتا رہا ہے۔ ساتھ ہی جب ہم صحت کی بات کر رہے ہیں تو ہم آج کے پروگرام میں کرونا وائرس کووڈ-19 کہ جس پر ہم اس سال مارچ کے مہینے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم وقفے سے اس پر بات کرتے چلے آئے ہیں۔ شروع کے 2-3 ماہ میں تو مسلسل بات ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو بتائیں کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کرونا وائرس سے ابھی تک ہمیں نجات نہیں ملی ہے، ہم نے کامیابی سے اس کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کی ہے، ہم نے احتیاط سے کام لیا ہے، ہم نے لاپرواہی نہیں کی ہے، لیکن اگر جو کچھ ہم نے پہلے کیا ہے وہ ہم کرنا چھوڑ دیں گے تو ہماری پہلے کی جتنی بھی محنت ہے، جو کاوش ہے، وہ سب رائیگاں جائے گی، اور یقیناً ہم ایسا کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوششیں رائیگاں جائیں، نہ ہی حکومت چاہے گی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف۔ سب سے پہلے ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمود شوکت صاحب نے، چیئرمین کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد مختار صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ وائرولوجسٹ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے صحت۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد مختار صاحب سے ہم بات کر کے پولیو پر جو ابتدائیہ ہے، جو ابتدائی گفتگو ہے، وہ ہم کر کے ان کی رائے جانیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم آج ایز وی اسپیک ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے ملک میں پولیو کس حد تک موجود ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں؟ علی ممتاز صاحب، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک ایسی وائرل ڈیزیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے ملک کے لیے ایک ایشو بن چکا ہے، کیونکہ جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے اس میں پاکستان از امنگ دا 3 کنٹریز جہاں پہ پولیو کے کیسز ابھی تک پائے جاتے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتا بھی دیا کہ اس کا ایشو میجر جو ہے نا وہ پبلک ایکسیپٹنس ہے، پبلک اویئرنیس ہے۔ حکومت بھی اپنے لیول پر مکمل کوششیں کرتی رہی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا جنہیں ہم مسکرینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پولیو وائرس کے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور ویسے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب ہم پولیو کی بات کرتے ہیں تو آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، کیونکہ یہ لائیو ایٹینویٹڈ وائرل ویکسین جس نے بنائی تھی ہیلری کپراسکی، میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا کمرہ اور میرا کمرہ جو آفس تھا ایک ساتھ ہی تھا۔ آئی اسٹیڈ 12 ایئرز ود دیٹ جینٹل مین، اور اس آدمی کی بات یہ ہے کہ اس نے جب یہ ویکسین بنائی اس کو اس وقت اس پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ اس نے ویکسین، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس نے خود اس ویکسین کو پی لیا تھا۔ تو ہمارے لیے، میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے یہ اپرچونٹی تھی کہ دس از ون آف دی سیفسٹ ویکسین، اور اس کو جو ہے نا میرے خیال میں ہر بندے کو، ایوری باڈی شوڈ ورک آن دس ون، وی کانٹ بلیم آن اینی باڈی، وی کین بلیم آن آور سیلف، اور یہ ایک پورے ہمارے ملک کی جو ہے نا
जिसे मैं क्या बात करूं कि जो है ना کہ جی پاکستان از ناٹ اے پولیو فری کنٹری، اور میں ایک وائرالوجسٹ ہوں، اور ایک وائرالوجسٹ کے لیے تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. آف کورس اس میں پبلک ہیلتھ کے لوگ دے کین بیٹر ٹیل اس، یا جو سوشل سائنسز کے لوگ جو ہے نا ان سے بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو کنونس کریں کہ بھائی پولیو کو کنٹرول کرنا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر دیر ور پولیو کیسز، اور اس سال بھی وی آر فیسنگ دی پولیو کیسز. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی واضح کیجیے گا کہ جو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی کیونکہ میں تو بیسیکلی مالیکولر وائرالوجسٹ ہوں. اب لوگوں کے اذہانوں میں اگر وہ شکوک و شبہات کو، میرے خیال میں ساری دنیا نے پولیو کو ختم کر لیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہماری جو پورے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور ایوری ٹائم یو سی اٹ، گورنمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ پیپل ہیں، ایوری باڈی از کنٹریبیوٹنگ کہ بھائی ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اب دیر آر سرٹن پاکٹس جہاں سے یہ پولیو جو ہے نا اسپریڈ ہوتا رہتا ہے. اور اسی سلسلے میں جب بھی میں کرونا کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جب تک ایک پیشنٹ بھی ہوگا نا وائرل ڈیزیز کا، بیکاز وائرس از جسٹ اے پارٹیکل، اٹ کین فلائی فرام ون پلیس ٹو اندر. ایک آدمی کے کپڑوں پر بھی ہے تو اس نے ٹریول کیا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا جو ہے نا. دو کہ پولیو وائرس جو ہے اس کا راؤٹ آف ٹرانسمیشن جو ہے نا ڈفرینٹ ہے، یہ فیکل راؤٹ سے ہے. اور آئی تھنک کہ وی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو کنٹرول دس وائرس ویری ایزلی. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں اس کے بارے میں یا تو جو ہے نا ہمارے ملک کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں، دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ وٹ اسٹریٹجی شوڈ وی اڈاپٹ کہ پاکستان کا نام اس سے نکل جائے کہ پاکستان از آلسو اے پولیو فری کنٹری. جی بالکل، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے نکلیں اور انسٹیڈ آف کالنگ پاکستان واٹ از بینگ کالڈ ود ریگارڈز ٹو پولیو، وی شوڈ بی ان دیٹ کیٹیگری کہ جہاں پر کہا جائے کہ پاکستان از اے پولیو فری کنٹری. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی مسکرینٹس کا لفظ یوز کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اینڈ کوائٹ رائٹلی سو. گورنمنٹ اپنی کیپیسٹی میں اور اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے جہاں کہیں پر اس طرح سے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں، یہ ریفیوزل ریٹ تھا ہمارے ملک میں، وہ کافی حد تک جو ہے اس میں بہتری آئی ہے. کیونکہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو تھا وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو پھیلایا جاتا تھا. پچھلے دنوں میں اس طرح کے کوئی اباؤٹ 40 کے قریب فیس بک پیجز جو ہیں وہ بند کروائے گئے جن کے اوپر یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اویئرنیس کے لیے جو ہے جب بھی اب کیمپین ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس کے بہت بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو بھی اور بینرز کے تھرو بھی، اور لوگوں کی کمیونٹی کے اندر بھی اویئرنیس کے پروگرامز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی حد تک جو ایک ریفیوزل ریٹ تھا اس میں کمی آئی ہے، ایک واضح کمی آئی ہے. اور اب لوگوں میں ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ ہمیں پولیو کے قطرے پلانے ہیں. اس میں حکومت اس وقت جو 2-3 میجرز لے رہی ہے، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں خالی دونوں یہ قطرے جو ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا، بلکہ ہم نے پبلک پہ بھی فوکس کرنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیو جو ہے وہ فیکل روٹ سے پھیلتے اور سیویج کے پانی میں یہ موجود ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو حکومت نئی اسٹریٹجی جو بنا رہی ہے، جو اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو ہائی رسک یونین کاؤنسلز ہیں، 40 کے قریب یونین کاؤنسلز ہیں جہاں پر اس وقت پولیو وائرس کانسنٹریٹڈ ہے، اور وہیں پر زیادہ کیسز بھی اس کے کانسنٹریٹڈ ہیں، اور وہی یونین کاؤنسل جو ہیں وہ اس کے پھیلنے کا سبب بھی بن رہی ہیں. تو ان ہائی رسک یونین کاؤنسلز کے اوپر اسپیشل فوکس کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سینیٹیشن کو، کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر یہ والی چیزیں کنڈیشن امپروو کریں
تاکہ پولیو کے قطرے پلانا تو ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم پیشنٹس کو ان کی امیونٹی بلڈ کرتے ہیں، مگر اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا فوکس اس چیز کو کیا کہ اس کے اسپریڈ کو بھی روکا جائے، وہ مینس اس کے ذریعے یہ پولیو وائرس پھیلتا ہے اس کو بھی روکا جائے۔ تو وہ ظاہر ہے جب سینیٹیشن امپروو ہوگی اور کلین ڈرنکنگ واٹر جب اویلیبل ہوگا تو یہ چیزیں اس طریقے سے بھی جو ہے پولیو وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ رکے گا۔ تو جو کیریئرز ہیں اس وقت جو نئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور جس کے اوپر منسٹری آف ہیلتھ، فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ فوکس کر رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے کیریئرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ کیریئرز صرف بچے نہیں ہوتے، وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، مگر بڑے چونکہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، ان میں ڈیزیز نہیں ہوتی ہے، وہ خود تو بیمار نہیں ہوتے مگر وہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب نئی اسٹریٹجیز جو سوچی جا رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کیریئرز کو بھی جو ہے ایڈریس کرنا ہے، اور تھوڑا سا یہ کہ جس طرح سے ابھی ہم نے کرونا وائرس کے سسٹم میں ہم نے بہت کچھ ہمارے لیے نئی لرننگ ہوئی ہیں کہ اس وائرس کو روکنے کے لیے یا جس طریقے سے وہاں پر ایک اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا ایک پروسیجر کیا گیا تھا کہ ان ایریاز پہ کانسنٹریٹ کیا گیا تھا جہاں پہ وائرس کانسنٹریٹڈ ہے، تو اب اسی کے اوپر بیس کر کے پولیو کے لیے بھی نئی اسٹریٹجی سوچی جا رہی ہے کہ ہم ان ایریاز کو فوکس کریں، اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ یہ منڈے ٹیوزڈے تک ایک گروپ نوٹیفائی ہوگا، ایک ورکنگ گروپ جو ہے جو کہ اسی طرز کے اوپر کام کرے گا NCOC کے طرف سے، کہ جس میں ایکسپرٹس ہوں گے اور وہ ان ایریاز کو جہاں پر یہ پولیو وائرس کی موجودگی ہے ان ایریاز پہ فوکس کرے گا اور وہاں پر اس کی ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سٹیپس لیے جائیں گے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ سے اور دیگر مہمانوں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمیں اس موقع پہ ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی، اور جو دن بدن اطلاعات آ رہی ہیں کہ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ لوگوں میں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ تعداد میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس سے بچایا جا سکتا ہے، کیسے اس محنت کو، اس کوشش کو ہم لے کر کنٹینیو کر سکتے ہیں جو کہ حکومتی سطح پر اور انفرادی سطح پر سب نے کیا ہے، سب نے مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا۔ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، اس سیگمنٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں برائے صحت، اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ہمارے ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی ہے سنس مارچ، تب سے لے کے اب تک۔ اب جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے اور اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وارننگ سائنز ہیں، موسم بھی بدل رہا ہے، اور کرونا وائرس سے انفیکٹڈ کیسز کی تعداد میں بھی ایوری 24 آورز ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ایکٹیو کیسز بھی جو پہلے ذرا کم ہو رہے تھے وہ اب دوبارہ 9000 پلس پہ چلے گئے ہیں۔ تو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس سچویشن کو، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ ساتھ میں لوگوں کو احتیاط کرنے کو بھی کہہ رہی ہے، سو وہ مس میچ ہو رہا ہے بات کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اب عوام کو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ کرونا وائرس کوئی 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، مطلب یہ اب تھوڑا عرصہ یہاں پر رہے گا، اور زندگی جو ہے اس کو ہمیں اب ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس کو طریقہ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی تھوڑے عرصے کی چیز ہوتی تو آپ لاک ڈاؤنز کر سکتے تھے، آپ کاروبار زندگی روک سکتے تھے، آپ سکولز، کالجز وہ روک سکتے تھے، آپ شادیاں روک سکتے تھے، مگر چونکہ اب یہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنے سال جو ہے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ہمارے ملک میں بلکہ دنیا میں موجود رہے گا، تو اب ایک نئے طریقے سے زندگی جو ہے اس کو ہمیں گزارنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ۔ تو حکومت نے اسی پالیسی کے تحت جو ہے وہ یہ شادی ہالز کھولے تھے، ریسٹورینٹس کھولے تھے، اور سکولز، کالجز جو کھولے ہیں، تو اب ہمیں اتنے جو 8-9 مہینے کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہم لوگوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ لیویبل وائرس ہے۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر کریں گے اپنی، اور ہم تمام وہ جو SOPs حکومت نے ایشو کیے اس کو ہم فالو کریں گے، تو ہم اپنے زندگی کے مختلف کام جاری رکھ سکیں گے،
کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچتے ہوئے. ٹھیک. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ ایک عام آدمی کی جو رائے ہے یا جو اس کا جواب ہمیں سننے کو ملتا ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا, آپ ماسک پہنیں, ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں, سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال کریں, تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ احتیاط کریں, دوسری طرف یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, تو وہاں پر کیا کرونا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں جی, بالکل کرونا پبلک گیدرنگز میں ڈیفینیٹلی پھیلتا ہے, مگر اگر ایس او پیز کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایس او پیز پہ عمل کرنا ضروری ہے, چاہے وہ پولیٹیکل گیدرنگز ہو, چاہے وہ سوشل گیدرنگز ہو, جو بھی ہیں وہ ایس او پیز پہ بہرحال عمل کرنا ضروری ہے, اور اگر نہیں کرتے تو وہ پھر ہماری مسٹیک ہے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر محمود شوکت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں آف کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ گروپ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ لوگ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, گورنمنٹ ایسے ہی کہہ رہی ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. کیا واقعی دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا؟ ہاں جی, کیسز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ فلکچویشن ہمیں کچھ عرصے سے نظر آ رہی تھی. ایسا کبھی بھی کسی بیماری میں نہیں ہوتا کہ مسلسل نیچے جائے اور زیرو ہو جائے, اور وائرل النیسز میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہم سب کو اس کا تجربہ بھی ہے کہ سردیوں میں عموماً ہمیں عام وائرل النیسز ہوتی ہیں, تو سارا سال وہ چلتی رہتی ہیں اور ہر سال آتی ہیں پھر. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ وائرسز کا ایک ٹپیکل بیہیویئر ہوتا. سو کرونا وائرس از نو ایکسیپشن, اس کا بیہیویئر ویسے ہی رہے گا, اور جیسے ڈاکٹر نوشین نے کہا یہ ہمارے ساتھ اب چند سال رہے گا. ٹھیک ہے, چند سال بھی رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے, لیکن ویریبلز ہیں کہ ویکسین آ جاتی ہے, کوئی اور ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ لوگ بہت اچھا ایس او پی پہ عمل کرنے لگتے ہیں, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. سو جو کسی بھی بیماری کا پھیلاؤ ہوتا ہے وہ ایک تو بیماری کا اپنا بیہیویئر ہے اور پھر پاپولیشن کا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مدافعتی عمل کیا ہے. میں انڈیویجول ریزسٹنس کی بات نہیں کر رہا, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہاؤ ڈز دا سوسائٹی ریئیکٹ, اور یہی وہ بڑا ویریبل ہے جو وائرل النیسز کو ٹھیک کرتا ہے. اور جن جن جگہوں پر لوگوں نے ان پر عمل درآمد کیا, گو کہ میں ابھی تک کوئی اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں اس بیماری سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا باقی دنیا کو ہوا. بالکل, اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ بڑی جلدی سٹیپس لیے گئے, جیسے لوگ بڑے تب بھی تنگ تھے کہ ہر ایک کو پکڑ کے کوارنٹائن کیا جا رہا تھا, ہر ایک کو اسپتال میں, تو وہ ایک بہت اہم پرابیبلی انٹرونشن تھی جس کی وجہ سے ہمیں انیشل پھیلاؤ میں روکنے میں مدد ملی. اب اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ سوسائٹی کی انٹرونشن پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کرونا کیسے رہے گا. پہلے خیال تھا کہ کریٹیکل پیریڈز آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے رہے. یہ اسکول کھولنے کا, شادی ہال کھولنے کا فیصلہ کوئی یکدم نہیں ہوا, اس پر بڑی سوچ بچار ہوئی, بڑے میتھمیٹیکل ماڈل کریٹ کیے گئے. ان میتھمیٹیکل ماڈلز کے بعد پھر ان میں ویریشن ڈالی گئی, پھر دیکھا گیا کہ اگر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کیسے تو کیا ہوگا. سو اس میں لمس کے لوگ بھی شامل تھے, اس میں ڈیفنس فورسز بھی شامل تھیں, اس میں اینالسٹ بھی شامل تھے, ایپیڈیمیولوجسٹ بھی شامل تھے, اور ہمارے دن کا آغاز ہی اس سے ہوتا تھا. مسلسل جتنے مہینے بھی اب گزر گئے اس میں ہم دیکھتے تھے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. ان پاسبلٹیز کے مطابق اب جب آپ گیدرنگ کی بات کر رہے تھے تو پھر یہ گروپس کی گیدرنگ کو ہم نے ویری ہائی رسک, انٹرمیڈیٹ رسک, لو رسک اینڈ سیف, ان 5 کیٹیگریز میں بانٹا, اور پھر اس کے مطابق ایس او پیز بنائے. اور ہم یہ بہت سے تجربات سے گزرے. جیسے عید تھی, سب سے بڑی تھریٹ ہمیں بڑی عید کے موقع پر تھی کہ ہمارا تجربہ عید الفطر کا اچھا نہیں تھا جس میں بہت پھیل گیا. سو کوشش کی گئی اور وہ موقع خیریت سے گزرا. وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ بہت ایک یکدم بلاسٹ آئے گا, وہ نہیں آیا. اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹیسٹ تھا محرم کا. سو وہ بھی خیریت. محرم ہمیں بہت پریشانی تھی اس لیے کہ عید تو 1 دن کا معاملہ تھا یا 2 دن کا معاملہ تھا, اور پلس اس نوعیت کے اجتماعات نہیں تھے. لیکن محرم میں 10-12 دن میں کافی لمبے اجتماعات تھے, اور وہاں پر جو واعظ یا قاری صاحب ہوتے ہیں وہ بھی بہت جوش میں بولتے ہیں, اور ان سے یہ خطرہ بہت ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اس کے ایس او پیز علیحدہ بنائے گئے کہ جو بھی جن لوگوں نے وہاں پر خطاب کرنا تھا ان کے لیے PCR نگیٹو ہونا ضروری تھا. ان کا فاصلہ لوگوں سے
کم از کم 10 فٹ ہونا ضروری. یہ سب اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن جہاں پر اب ہم گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، احتیاط کریں. میں اس میں ایک چیز میں ایڈ یہ بھی کر دوں کہ جب لوگ پاکستان آ رہے تھے باہر سے ٹریول کر کے آ رہے تھے تو ان کو بھی کوارنٹین کیا جا رہا تھا اور ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے سینٹرز میں لے کے جایا جا رہا تھا. اب وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جی میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں. اب بات یہ ہوتا ہے کہ اس دوران میں ہم نے اپنے تجربات سے کچھ ریڈ فلیگز آئیڈینٹیفائی کر لیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ریسورسز بھی کم ہیں، پاکستان کی اکانومیاں بند بھی. لاک ڈاؤن ریزرو ہر ملک کا ہوتا ہے، ہمارا لاک ڈاؤن ریزرو ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے لاک ڈاؤن کر سکیں اور آپ کے لوگ پھر کھانا کھاتے رہیں اور آپ کی اکانومی چلتی رہے. ہمارے تو ریزروز آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مارجنل ہوتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت یہی خطرہ ہوتا ہے کہ امپورٹ کا بل کہاں سے جائے گا. تو یہ لاک ڈاؤن ریزرو کے نتیجے میں بھی دیکھا گیا کہ لاک ڈاؤن از ناٹ این آپشن فار پاکستان اینڈ کنٹریز لائک پاکستان جن کی اکانومی. اور یہ آپ نے دیکھا بھی کہ انڈیا میں جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو پریکٹیکلی 10ویں دن کے بعد لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا، انہوں نے سارا قانون اپنے ہاتھ. یہ افریقہ میں بھی ہوا، کیونکہ بیماری سے ہر شخص نہیں مرتا لیکن بھوک سے ہر شخص مرتا، مصیبت سے ہر شخص مرتا. سو یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں اور اس کے بعد یہ ہم نے اپنے لیے ریڈ فلیگز بنائے کہ جب کتنے کیس آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. اب ایک اعتراض بڑا کامن ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کم کرتے ہیں، لیکن ہم نے ٹیسٹ کا نمبر فکس اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی پہ چلتے ہیں. اگر میرے ہر 100 ٹیسٹ میں 8 لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب مجھے ٹیسٹ بڑھانے ہیں. لیکن اگر میری پازیٹیوٹی جیسے پنجاب میں آج 0.48 ہے تو میرا خرچہ بہت بڑھے گا اور رزلٹ بہت کم آئے گا. سو اب آپ کو اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو ہماری تو ہر چیز جو ہے وہ اس پہ آ کے شروع ہوتی ہے، جو ہم بڑا نہ چاہتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہمیں یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں ہمارے وسائل کس چیز کی اجازت دیتے ہیں. سو اس کے مطابق فلکچویشنز آئیں، کم زیادہ ہوئیں، پھر اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا بھی کوئی بہت امپیکٹ نہیں آیا. پھر شادی ہال کھلے، اس کا بھی کوئی بہت امپیکٹ نہیں آیا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ان اداروں کے جو مالکان تھے انہوں نے اسٹرکٹلی ایس او پیز پہ عمل کرانے کی کوشش کی، اور جو ہمارا خیال بھی یہی تھا کہ پبلک اجتماعات کی نسبت جو یہ آرگنائز فنکشنز ہوتے ہیں ان میں ایس او پی کو کرنا زیادہ آسان بھی ہے اور پاسبل بھی ہے. سو وہ ہمارے سارے جو تھے انٹرونشنز وہ خیریت سے گزر گئے. اور اب جو آپ کو تھوڑی انکریز آتی ہے یہ آپ کی پبلک کی اس بیہیویئر کا نتیجہ ہے جس میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کسی ایس او پی کی ضرورت نہیں. اس کی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا نیچر ہے کہ پہلے تو اس پہ کوئی بھی ریسٹرکشن لگائیں تو آپ پسند نہیں کرتے، دوسرے ریسٹرکشن اگر چند دن کے لیے ہوں تو آپ پسند کر لیتے ہیں، آپ گزارا کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ ریسٹرکشنز آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگیں اور آپ کو تکلیف ہونے لگے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ ان ریسٹرکشن بیریئرز کو توڑتے ہیں. اور اب اس کی بہت بڑی مثال آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں دی جہاں پر ایک کرپلنگ بیماری ہے پولیو، اور اس میں ہمیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. اور یہاں پر آپ کو یوٹیوب پہ پاکستانی لوگوں کی طرف سے ایسی پریزنٹیشنز اور ایسی ٹاکس مل جائیں گی پڑھے لکھے لوگوں کی کہ یہ سب مغرب کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. بلکہ ایک انٹرسٹنگ، اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا ہے. بالکل. اور اس کا سامنا آپ لوگوں نے کرنا ہے، نہ یہ سائنٹسٹ جو مختار صاحب ہیں وہ کریں گے، نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو سائنٹیفک اصول ہیں پریونشن کے، ٹریٹمنٹ کے، بچاؤ کے، ان کو آپ تک پہنچائیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو بیہیویورل ڈس آرڈرز ہیں اس کا حل کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں 2 اہم کوشچنز پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کیا کوئی ویکسینیشن آنے کی امید ہے، کیونکہ شروع میں یہ سپٹمبر کی بات ہو رہی تھی کہ آکسفورڈ کی طرف سے، وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، اس کے سٹیجز کلینکل ٹرائلز وغیرہ پہ بھی آگے ہوئے ہیں. وہاں پر ہم کس موڑ پر ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہ جو سردی والی بات ہو رہی ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، تو از اٹ ٹرو کہ سردی سے یہ خدا نخواستہ وائرس بڑھ سکتا ہے، اس میں تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک پہلے آپ کا جو دوسرا سوال ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سردی کا ڈائریکٹلی وائرس کی ریپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں، مگر اگر آپ غور کریں تو سردیوں میں ہوتا کیا ہے؟ گرمیوں میں آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آپ کھلی جگہوں پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے فنکشن بھی باہر ہوتے ہیں، آپ قریب نہیں بیٹھے ہوتے. سردیوں میں ہماری یہ عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں انڈورز. اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم انڈور ہو گئے، پھر ہم نے کھڑکیاں بھی بند کر دیں. اب ہماری ایس او پی کیا تھی کہ اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر بھی چلایا گرمیوں میں تو کھڑکیاں کھول دیں تاکہ آپ کی وینٹیلیشن ہو. پہلا اصول یہ ہے کہ ان مریضوں کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ جہاں وینٹیلیشن ہو. لوگوں کو کوارنٹین کہاں کرتے ہیں؟ جہاں وینٹیلیشن ہو.
تو اب قدرتی نتیجہ موسم میں تبدیلی کا یہ آتا ہے کہ لوگ کمروں تک محدود ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی پرسنل ہائیجین بھی کم از کم جو زیادہ عمر کے لوگ اور کم عمر کے لوگ ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. بار بار ہاتھ دھونے کو کسی کا دل نہیں کرتا، خاص طور پہ اگر ان کو گرم پانی میسر نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں. ڈائریکٹلی موسم کا اس پر کوئی اثر نہیں. اور ویکسین کے اوپر بہت سے ملکوں میں کام ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ویکسین ایک تھیوریٹیکل چیز ہے اور اس کے بعد پریکٹیکل چیز ہے. تھیوریٹیکل ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی جو ابھی تک ہو رہی ہے کہ کلینکل ٹرائلز کا کتنے تھوڑے عرصے میں کسی بیماری کے خلاف ویکسین کا تیار ہونا اور اس سٹیج پہ پہنچنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کے سیفٹی ٹرائلز ہوں گے، پھر ڈفرینٹ ویکسینز کے کمپیریٹیو ریزلٹس آئیں گے. سو پریکٹیکلی ابھی ہم مستقبل قریب میں ویکسین کا اس بیماری کے پھیلاؤ پر کوئی اثر نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. ویکسین اویلیبل بھی ہو جائے گی تو اس کے اثرات آنے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا. دوسری بات، اس ویکسین کی ایک عام آدمی کو اویلیبلٹی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس ویکسین کو ہمیں ڈھال کے طور پر ابھی سوچنا چاہیے. ڈھال ہمارے پاس ایک ہی ہے اور وہ ساری دنیا میں ثابت ہو گئی. اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو ماسک بھی استعمال کرنا ہے، آپ کو باہمی فاصلہ بھی لوگوں کے درمیان رکھنا ہے، آپ کو صفائی رکھنی ہے. اور ہمارا تو صفائی کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو بچپن سے لوگوں کو کہتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو چلیں دنیا کو اپنا نصف ایمان ہی اچھا دکھا دیں. ہمیں بریک اوے ہے ناظرین. بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم پولیو کی جو ویکسین ہے، کس طرح کی مختلف اقسام کی کیا ویکسین ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کچھ مزید بات ہوگی کرونا وائرس کو لے کے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. یہ اسپیشل پروگرام ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پولیو کی بات ہو رہی تھی، کرونا وائرس کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. جو پولیو کی ایمونائزیشن ہے یا ویکسینز ہیں، یہ کیا مختلف اقسام کی ہیں یا ایک ہی طرح کی ہے؟ بیسیکلی پولیو کی ویکسینز جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک انجیکٹیبل ویکسین ہے جس میں وائرس کو کل کر کے جو ہے نا ٹوٹلی ڈیڈ ہوتا ہے، اور یہ جو اورل پولیو ویکسین ہے اس میں وائرس کو کمزور کر دیا جاتا ہے، جسے ہم لائیو ایٹینویٹڈ وائرل ویکسینز کہتے ہیں. اور دو وائرل انفیکشن ایسی ہیں جسے ہم لکی شاٹ کہہ سکتے ہیں. ایک اسمال پاکس جو کہ دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور دوسری یہ پولیو کی ویکسین. اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی ویری سون آپ کے ساتھ پروگرام میں دعا کرتا ہوں کر رہے ہوں گے کہ پاکستان سے بھی پولیو ختم ہو گیا اور دنیا سے ہو گیا. وی آر موونگ ٹوارڈ دیٹ ڈائریکشن. تو اس میں دیر آر اونلی 2 types ویکسین کمپیئرڈ ود دی، جیسے اب کرونا کا ہے تو آئی مین وی آر گوئنگ ان ملٹیپل ڈائریکشنز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ویکسینیشن کا کتنے عرصے کے بعد اور کس ایج تک یہ ویکسین کا ہونا بچوں میں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، موسٹلی اس میں جو گلوبل پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے ان کا تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی لائک 3 to 4 times جو ہے نا. دین دا پرسن از ویکسینیٹڈ. اس میں جو ہے نا امیون سسٹم اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتا ہے. دیٹس واٹ دا ریکمینڈیڈ ون از. ٹھیک. اور آپ نے کہا کہ 2 طرح کی اس کی ویکسینز ہیں، انجیکٹیبل بھی ہے، اورل بھی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے کہا کہ جو انجیکٹیبل ہے اس سے فوری طور پہ اس کے جو جراثیم ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو کیا انجیکٹیبل ہی لے لیا جائے؟ نہیں. اپنا میرے خیال میں آئی تھنک کیونکہ ویکسین کا تھوڑا سا کمپلیکس کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ایسے ہے کہ وائرس کو ٹوٹلی ڈیڈ کر کے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور جو ویکسینیشن ہوتی ہے بیسیکلی ہم انسانی جسم کو جو ہے نا جیسے ڈسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جیسے اپنا کہ بھائی یہ وائرل انفیکشن ہی آ گئی، اور ہمارا جسم کا جو حفاظتی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ اس کے اگینسٹ تیار ہو جاتا ہے، جیسے ایک آرمی کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے.
दूसरी जो वैक्सीन मैं ओरल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा हूं वो ये होता है कि वायरस को कमजोर कर दिया जाता है कि वो बीमारी नहीं फैलाएगा, लेकिन वो बॉडी को वही जो जाके डिसीव करना है डिसीव करेगा कि मैं बीमारी आ गई हूं, तो उसके अगेंस्ट जो है ना इंसानी जिस्म जो है ना कुव्वत मुदाफियत पैदा कर लेता है। जो बिल्कुल सही। ठीक, डॉक्टर महमूद शौकत साहब आपकी तरफ आते हैं। मास्क जो आपने भी लगाने की बात की है कि जी मास्क लोगों को लगाए रखने चाहिए। मास्क अब लोग हम देखते हैं कि एक दफ़ा मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी और डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि मास्क जो है वो लोग यहाँ रखते हैं, मतलब अपनी नाक को कवर नहीं करते। तो क्या ये ठीक है, चलेगा कि अगर यहाँ तक रखा जाए नाक ना कवर हो? नहीं, देखिए ये तो खैर एक लोगों की अपनी है सोच, लेकिन मास्क हैज़ टू कवर द फेस एंड द नोज एट लीस्ट। ठीक है। अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो मास्क का जो आम आदमी के लिए तस्वुर है वो ऑब्वियसली बीमारों के दरमियान तो नहीं रह रहा ना। जिस तरह हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो हॉस्पिटल में अगर कोविड वार्ड में कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो उसके लिए हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टोटली डिफरेंट है। लेकिन यहाँ तस्वुर ये है कि अगर वो आदमी जो ज्यादा झगड़ा तो पब्लिक में ये है ना कि कुछ लोग हैं जिनको कोई अलामात नहीं होती और मुझे नहीं पता कि आपको है या आपको नहीं पता मुझे है, तो अगर हम दोनों मास्क पहन लें तो हमारे चांसेस एक से दूसरे को ये बीमारी देने के प्रैक्टिकली बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन मास्क भी किस तरह का? क्योंकि मास्क जो है वो साइड से, कुछ मास्क हैं जो कि ज्यादातर लोग यूज करेंगे जिसमें साइड से बिल्कुल वो बंद नहीं है, जिस तरह कुछ हैं कि जो बिल्कुल आपका चेहरा जो है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि चेहरा लॉक होने वाले मास्क जो हैं वो आम पब्लिक के लिए इतने जरूरी नहीं है, अनलेस यू हैव अ पेशेंट इन योर हाउस। अनलेस यू हैव अ पेशेंट, फिर तो वो ठीक है। आम अदरवाइज सर्जिकल मास्क इज गुड इनफ, जो हम मेडिकल या सर्जिकल मास्क जिसको हम कहते हैं, और इसके ऊपर लोगों ने ये कोई एनेक्डोटल बात नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा स्टडीज की जाती हैं, वायरस एक तरफ से डाले जाते हैं, देखा जाता है कितनी देर में कितने क्रॉस ओवर कर देते हैं, और ये लोड पे भी डिपेंड करता है मास्क। दूसरी बात ये है, इससे ज्यादा अहम बात ये है कि आप मास्क की लाइफ के बारे में आपको पता हो। ये डिस्पोजेबल मास्क हैं, ये मैं 1 महीना इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये गीले हो जाएं तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर ये सॉइल हो जाए, मैंने छींक मारी और वो सारा मेरे मुंह की सिक्रीशन इसमें लग गई, फिर ये काबिले इस्तेमाल नहीं रहते। और जो कपड़े वाले मास्क, लोग कपड़े वाले मास्क भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आम आपके वो तो लोग धो के भी यूज कर सकते हैं, ड्राई करके, धो के, इस्त्री करके उसको यूज किया जा सकता है। और जब ये एकदम बहुत डिमांड बढ़ी तो दुनिया में हर जगह मास्क को भी रीयूज किया गया, ये N95 मास्क को भी रीयूज किया गया, अस्पतालों में भी रीयूज किया गया, लेकिन उसका एक तरीका था कि उसको 7 दिन के बाद दोबारा उसकी बारी आती थी उसी मास्क के यूज करने की। ये नहीं हो सकता कि आप मुसलसल एक ही मास्क को 1 महीना इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप, फिर डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट कि आप कहां पर हैं। ठीक है। अगर आप किसी एक्टिव मरीज के साथ हैं, अगर आप ICU में हैं जहां वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्रोग्राम को क्लोज करने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने आज टाइम दिया और हमने पोलियो को लेकर बात की, और फिर साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे हमने कोरोना वायरस की बात की, और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना अगर किसी ने है तो वो हमने है, और वो हमने किस तरह से रोकना है, एहतियात से रोकना है। एहतियात जारी रखिए, लोगों से फासला बरकरार रखिए, हाथ जो हमने दोबारा से मिलाना शुरू कर दिए हैं, गले जो हमने मिलना शुरू कर दिया है वो रोक दीजिए, और अगर कोई नाराज होता है तो ठीक है, भले नाराज हो जाए, लेकिन उनको बता दें कि एहतियात करनी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात ही वाहिद इलाज है। और मास्क भी पहनिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल हम पर रहा तो हम जिस तरह पहले कामयाब रहे और हम इससे बचे रहे, उसी तरह से आगे मुस्तकबिल में भी होगा। मुझे मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।